اب یہ طریقے میں بعض اوقات میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، ایک بیٹا کہتا ہے کہ یہ دکان ابا نے مجھے دے دی تھی، یا یہ گھر مجھے دے دیا تھا، یا فلاں چیز کا، یہ گاڑی کا کہا تھا یہ تو لے لینا، یہ تیری ہے۔ تو اب اس میں اس کو کہتے ہیں ہبہ، گفٹ۔ تو اس کے لیے شرعی تقاضے کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بالغ کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں، تحفتاً دیتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کلی اختیار کے ساتھ اس کو قبضہ دے دیں کہ بھائی تم رکھو، بیچو، کرائے پر دو، تمہاری مرضی۔ تو یہ قبضہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ صرف زبانی کلامی گفتگو سے یہ چیز اس کی جس کی ہے اس کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے والد صاحب نے کہا بھی تھا یہ دکان تمہاری ہے، لیکن جب قبضہ نہیں دیا تو صرف کہنے سے اس کی نہیں ہو جائے گی۔ اب وہ بیچارہ انتقال کے بعد، اس کو شرعی مسئلہ پتہ نہیں تھا، اب انتقال کے بعد کہہ رہا ابا نے دکان تو مجھے دے دی تھی۔ دیگر ورثہ کہتے ہیں اس طرح تو یہ دکان تمہاری نہیں ہوگی، کیونکہ قبضہ اور کلی اختیار نہیں دیا، لہٰذا یہ گفٹ نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں ہبہ تام نہیں ہوا۔ جب ہبہ تام نہیں ہوا تو وہ چیز والد صاحب کی ہی ہے، انتقال کرنے والے ہی کی ہے۔ جب انتقال کرنے والے کی ہے تو اس میں تمام وارثوں کا حق ہوگا۔ تو اب جس کو والد صاحب کہہ رہے ہیں اس کو اگر معلوم ہوتا کہ بھئی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ والد صاحب اگر اپنی خوشی سے یہ دے رہے ہیں تو وہ کسی عالم دین سے پوچھ لے کہ بھئی یہ ان کے کہنے سے میرا ہو گیا یا نہیں ہوا، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی کلی اختیار کے ساتھ قبضہ لے لو۔ تو والد صاحب کہیں کہ یہ بھئی دکان میں نے تم کو سپرد کر دی، اور دیکھو میں دکان سے باہر بھی نکل گیا، مشغول بھی نہیں رکھا اس کو، اور اگر میری کوئی چیز دکان میں پڑی ہے تو میں تمہارے پاس امانت رکھتا ہوں۔ تب وہ سامان امانت ہو گیا اور خود باہر آ گئے، تو کسی بھی طرح سے جو چیز گفٹ کر رہے ہیں پراپرٹی وغیرہ وہ مشغول نہیں ہے۔ جب آپ پراپرٹی گفٹ کرتے ہیں تو گفٹ کرنے والے کا اس کی مشغولیت کو ختم کرنا لازم ہوتا ہے، اور مشغولیت دو طرح سے ہوتی ہے۔ خود اندر بیٹھا ہوا ہو، رہ رہا ہو تو مشغول ہے وہ پراپرٹی، یا اپنا سامان وہاں رکھا ہو تو وہ پراپرٹی مشغول ہے۔ تو اس مشغولیت کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی سمجھایا تھا میں نے آپ کو، کوئی دکان بیچی، مکان بیچا، تو اب یہ میں آپ کو قبضہ دوں گا تو قبضہ دینا کب کہلائے گا؟ جب اس کی مشغولیت کو ختم کر دوں، خود بھی باہر نکل جاؤں اور اپنا سامان بھی باہر نکال لوں اور آپ کو چابی دے دوں، تو کہیں گے نا قبضہ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے تحفہ دینے میں بھی اس مشغولیت کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، جو اس شخص کے وجود سے بھی مشغولیت ہے، خود بھی اس کے اندر رہ رہا ہے، تو ایک لمحے کے لیے اس کو باہر نکلنا ہوگا، دیکھو اپنے وجود سے مشغولیت ختم ہو گئی، اور باقی جو میرا سامان وہاں رکھا ہے وہ میں تمہارے پاس امانت رکھتا ہوں۔ اگر میں آپ کو کوئی چیز امانت رکھنے کے لیے دوں اور وہ آپ اپنے گھر پر جا کر رکھ دو تو وہ گھر آپ ہی کا رہے گا یا نہیں؟ آپ ہی کا رہے گا نا۔ تو اسی طرح سے والد صاحب نے کہا جو میرا سامان ہے تمہارے پاس امانت، اور دیکھو میں گھر سے باہر نکل گیا، اب میں کلی اختیار تم کو دیتا ہوں، تم اس گھر کو رکھو، کرائے پہ دو یا بیچ دو، میں نے یہ تمہیں تحفتاً دے دیا۔ جب یہ مشغولیت ختم ہو جائے گی تو ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی، اب یہ بیٹے کا ہو گیا۔ تو اب چاہیے کہ اس پر گواہ بھی بنا لے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو کہ بھئی والد صاحب نے دیکھو یہ مجھے دے رہے ہیں اور شرعی تقاضے کو پورا کر کے انہوں نے مجھے کلی اختیار کے ساتھ قبضہ بھی دے دیا ہے۔ تو جب آپ گواہ بھی بنا لیں گے تو کسی جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، نہ شرعی طور پر کوئی رکاوٹ رہے گی کہ بھئی قبضہ نہیں دیا تھا تو اس لیے والد صاحب کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ بھی ختم ہو گیا۔ اور گواہ بھی بنا لیا تو دیگر ورثاء جو ہے وہ آ کر دعویٰ نہیں کریں گے، آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے اور نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو یہ طریقے میں اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں جائیداد کے جھگڑوں سے متعلق، اس میں کئی بار یہ مسائل بھی ہوتے ہیں کہ یہ چیز تو ابا نے مجھے دے دی تھی، یہ تو بہن کہتی ہے امی نے زیور کہا تھا یہ تمہارا ہے، تو اب تمہارا ہے لیکن آپ کو قبضے میں نہیں دیا اور امی نے اپنے پاس ہی رکھا تھا، تو پھر یہ ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی تو انتقال کرنے والے ہی کی ملکیت رہا، جب اس کی ملکیت رہا تو انتقال کی صورت میں ہر وارث کا اس میں حصہ ہوگا۔
تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز گفٹ کرنی ہے تو صحیح طریقے سے گفٹ کریں، اور جس کے لیے یہ گفٹ کی جا رہی ہے اس کو اگر یہ مسئلہ معلوم ہو تو پھر وہ اس سے فائدہ اٹھا کر صحیح طور پر اس چیز کا شرعی قبضہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس چیز کا اگر لحاظ رہے تو دینے والا جو چاہتا ہے اس کی مراد بھی پوری ہو جائے کہ بھئی میرا بیٹا ہے، فرما بردار ہے، یہی میرا خیال رکھتا ہے، اسی کی وجہ سے کاروبار آگے بڑھا ہے، تو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، تو وہ اپنی چاہت سے، اپنی خوشی سے جو دینا چاہتا ہے وہ حقیقتاً شرعی اعتبار سے اس کے پاس پہنچ بھی جائے۔ اور اسی طرح سے اس بیٹے کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر اس کو کوئی چیز دی جا رہی ہے تو شرعی اعتبار سے شرعی تقاضے پورے کر کے قبضہ لے لے۔ پھر کہیں سے بھی یہ وارث فتویٰ لے لیں گے تو وہ مفتیان کرام یہی فتویٰ دیں گے کہ بھئی یہ چیز ان کی ہو چکی ہے، لہٰذا یہ مال وراثت نہیں ہے، اس میں کسی کا حق نہیں، یہ ان کا ہے، باقی جو والد صاحب کا ہے اس میں سب شریعت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق وارث بنیں گے۔ تو جہاں سے بھی پھر وہ فتویٰ لے لے، تو ذرا اس طریقے سے اگر وہ کام کریں گے تو دونوں کو فائدہ ہوگا، ہبہ کرنے والے کا ہبہ بھی پورا ہو جائے گا، اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی کہ جو وہ اپنی محبت کے تقاضے کی وجہ سے کسی کو کچھ دے رہا ہے وہ اس کو پہنچ جائے گا، اور جسے ملنا ہے اس کو شرعی اعتبار سے وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ تو طریقے کا جب سوال آئے تو اس میں اس بات کا خیال کر لینا چاہیے۔ اکثر یہ سوالات میں آتا ہے یہ مجھے دے دیا تھا، یہ ابا نے مجھے کہہ دیا تھا، کہنے سے نہیں ہوتا بھائی۔